بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اس ویڈیو میں ہم سیل آرگنیلیز رائبوسومز کے بارے میں پڑھیں گے۔ رائبوسومز کا سٹرکچر، کہاں پہ یہ بنتے ہیں اور ان کا سیل کے اندر کیا رول ہوتا ہے۔ رائبوسومز، جو ورڈ رائبوسوم ہے، اس کی لٹرل میننگ کیا ہے؟ رائبو کا مطلب ہے اس میں رائبو نیوکلیک ایسڈ یہ موجود ہے، اور سوما کا مطلب ہے باڈی، یعنی ایسی باڈیز، ایسے سٹرکچرز جن میں رائبو نیوکلیک موجود ہوتا ہے۔ اور رائبو نیوکلیک یا آر این اے جو رائبوسوم میں ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آر این اے، یعنی رائبوسومل آر این اے۔ ڈسکوری کس نے ڈسکور کیے تھے؟ یہ بائی اے رومانین امریکن سیل بایولوجسٹ جارج ایمل Pellet in 1955 as dense particles in the cytoplasm, particularly associated with the endoplasmic reticulum. تو یہ پیلٹ نے 1955 میں یہ ڈسکور کیے تھے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز کی صورت میں، جو کہ زیادہ تر اٹیچ رہتے ہیں اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ۔ اچھا، اب ان کا ایک اور فیچر رائبوسومز کا کہ ان کے ارد گرد کوئی میمبرین نہیں ہے، دے آر نان میمبرینس پارٹیکلز۔ اور چونکہ ان میں آر این اے یعنی رائبو نیوکلیک ایسڈ اور پروٹینز دونوں شامل ہوتے ہیں، تو اس لیے ان کو ہم رائبو نیوکلیو پروٹین پارٹیکلز بھی کہتے ہیں۔ سائز، they have an average diameter of about 20 نینومیٹر تقریباً یہ ان کا ایوریج ڈائیمیٹر ہوتا ہے۔ سینتھسس کہاں بنتے ہیں؟ رائبوسومز آر سینتھسائزڈ ان the nucleolus of the nucleus۔ نیوکلیس کے اندر ایک اور نان میمبرینس اسٹرکچر ہے جس کو ہم نیوکلیولس کہتے ہیں، اس نیوکلیولس کے اندر یہ رائبوسومز بنتے ہیں۔ کمپوزیشن، ہر رائبوسوم کے اندر کیا ہوتا ہے، کس چیز سے یا کس کیمیکل سے یہ بنتا ہے۔ Eukaryotic ribosomes are composed of almost equal amount of RNA, yani ribonucleic acid, and protein. Hence, they are ribonucleoprotein particles. تقریباً equal amount ہوتی ہے RNA کی اور پروٹین کی ہر رائبوسوم کے اندر۔ The RNA present in ribosomes is ribosomal RNA. تو یہ پوائنٹ میں نے آپ کو یہاں پہ شروع میں بتا دیا تھا کہ اس میں رائبوسومل آر این اے ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ جب پروٹینز ہوتے ہیں تو پھر یہ رائبو نیوکلیو پروٹین پارٹیکلز کہلاتے ہیں۔ اکرنس، اب یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں؟ رائبوسومز ایگزسٹ ان ٹو فارمز، ایدر فریلی ڈسپرسڈ ان دا سائٹوسول، یعنی یا تو یہ سائٹوپلازم کے اندر فری موجود ہوتے ہیں، اور اٹیچڈ ود آر ای آر ایز ٹائنی گرینیولز، یا بہت چھوٹے چھوٹے دانوں کی صورت میں یہ رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں۔ اینڈ آر دا سائٹس آف پروٹین سینتھسس، اور یہ وہ سٹرکچرز ہیں جو کہ پروٹین سینتھسس میں، پروٹین بنانے میں انوالو ہوتے ہیں۔ اگر رائبوسومز نہ ہوں تو سیل کے اندر پروٹینز نہیں بن سکتے، کیونکہ پروٹین سینتھسس کے لیے جو مشینری ہے وہ ان رائبوسومز کے اندر موجود ہے۔ An example of protein synthesized by free ribosomes is hemoglobin in young RBCs۔ زیادہ تر جو پروٹینز بنتے ہیں وہ رف اینڈوپلازمک ریٹیکولم پہ موجود رائبوسومز بناتے ہیں، لیکن ان کے علاوہ جو سائٹوپلازم میں فری رائبوسومز ہیں وہ بھی پروٹینز بناتے ہیں۔ اس میں ایک ایگزامپل ہیموگلوبن کی ہے جو کہ ریڈ بلڈ سیلز کے اندر موجود ہوتی ہے۔ سب یونٹس، ہر رائبوسوم 2 سب یونٹس سے بنا ہوتا ہے۔ ایچ رائبوسوم کنسسٹس آف 2 سب یونٹس، 1 لارج اینڈ 1 اسمال، یعنی ایک بڑا سب یونٹ ہوگا، یہ دیکھیں آپ، یہ بڑا سب یونٹ ہے اور ایک چھوٹا سب یونٹ ہوگا۔ There are 2 basic types of ribosomes called 70S and 80S۔ اب 2 قسم کے رائبوسومز ہیں، یہ سیلز پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ پروکیریوٹک سیلز میں
جو राइबोसोम्स हैं उनको हम 70S राइबोसोम्स कहते हैं। ये दो सब यूनिट्स से बनते हैं, यानी 50S और 30S, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के राइबोसोम्स 80S पार्टिकल्स होते हैं। ये भी दो सब यूनिट से बनते हैं, बड़ा सब यूनिट 60S कहलाता है और छोटा सब यूनिट 40S। यहाँ से आप देख सकते हैं ये प्रोकैरियोटिक राइबोसोम है, इसमें ये दो सब यूनिट्स हैं, तो ये 50S है और ये 30S। ये यूकैरियोटिक राइबोसोम, ये बड़ा सब यूनिट इसका 60S और छोटा 40S। अब आए ज़रा देखते हैं कि ये S क्या है, इसके साथ हमने जो 60 और 40 या 80 या 70, 50 और 30 के साथ जो S हमने लगाया हुआ है, ये क्या होता है। इसको हम स्वेडबर्ग यूनिट कहते हैं, स्वेडबर्ग यूनिट। ये स्वेडबर्ग यूनिट क्या है? स्वेडबर्ग यूनिट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल S and it is used to measure the sedimentation rate of molecules, particularly in the context of centrifugation. जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, जो सेल स्ट्रक्चर्स हैं, टूटे हुए सेल्स, वो हम डालते हैं एक टेस्ट ट्यूब के अंदर, और वो टेस्ट ट्यूब हम एक सेंट्रीफ्यूज में रखते हैं। फिर सेंट्रीफ्यूज जो है वो घूमता है सर्कल में, तो उस टेस्ट ट्यूब पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अप्लाई होता है। तो उस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नतीजे में जो मुख्तलिफ सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं या स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो सेटल होते हैं बॉटम में। इसको हम कहते हैं सेडिमेंटेशन। जो बॉटम में ये सेटल होते जाते हैं, इसको हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। और सेडिमेंटेशन रेट क्या होगा कि किस रफ्तार से और किस स्पीड से पर सेकंड ये जो ऑर्गेनेलीज हैं वो नीचे बॉटम में सेटल होते हैं। सो स्वेडबर्ग यूनिट indicates how quickly a molecule settles to the bottom of a centrifuge tube. कि एक मॉलिक्यूल जो है जब वो सेंट्रीफ्यूज में उसको हम घुमाते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, तो वो जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कितनी तेज़ी से, यानी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करके नीचे जाते हैं सेंट्रीफ्यूज ट्यूब में और वहाँ सेटल हो जाते हैं, which is influenced by the molecule's size, shape and density. ये जो मॉलिक्यूल्स नीचे बैठते हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो असल में उनके साइज यानी मास और उनकी शेप और डेंसिटी की वजह से वो होती है। द लार्जर मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल्स जिनका साइज भी बड़ा है और उनकी डेंसिटी भी ज़्यादा है और एक मखसूस शेप है, विद ग्रेटर मास, डेंसिटी एंड अ मोर कॉम्पैक्ट शेप will sediment faster and will have a higher Swedberg value. यानी जिन मॉलिक्यूल्स का साइज ज़्यादा है या मास जो है वो ज़्यादा है, डेंसिटी ज़्यादा है, यानी वो भारी हैं, हैवी हैं, तो वो जल्दी सेडिमेंट करेंगे, वो जल्दी नीचे बैठेंगे उस टेस्ट ट्यूब में। और जो इनसे थोड़े से हल्के होंगे, लाइट होंगे मास में या डेंसिटी में या साइज में, तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेंगे सेटल होने में। फॉर एग्जाम्पल, अ सब्सटेंस विद अ सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट ऑफ 26S, यानी एक सब्सटेंस है वो 26S है, स्वेडबर्ग यूनिट है। तो इसका क्या मतलब है कि इट विल ट्रेवल एट 26 मिली माइक्रोन पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मिलियन ग्रेविटीज, यानी 1 मिलियन G। यहाँ पे ये जो G है ना, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये जो मूवमेंट होती है पार्टिकल्स की सेंट्रीफ्यूज के अंदर, तो वो मूवमेंट उनकी साइज और शेप पे डिपेंड करती है। जो मॉलिक्यूल्स हैं जो साइज में या मास में ज़्यादा होंगे, बड़े होंगे, तो वो बड़ी जल्दी नीचे बैठेंगे। जो साइज में या मास में कम होंगे, ज़रा थोड़े से लाइट होंगे, तो वो ज़रा ज़्यादा टाइम लेंगे नीचे सेटल होने में। अब ये जो G है, तो असल में ये
ہمیں گریوٹی کے حوالے سے ہم یہ فورس جو ہے یہ یوز کرتے ہیں. آپ کو بتایا میں نے کہ دس ایکسلریشن ڈیو ٹو گریوٹی. تو جی کی جو ویلیو ہوگی یہ آگے آپ کو میں بتاتا ہوں. تو جی کی ویلیو اصل میں the number of times greater than the gravity, یہ ہمیں ویلیو یہ بتاتی ہے کہ یہ اتنے ٹائم زیادہ جو ہے وہ ارتھ کی گریوٹی سے یہ فورس اتنا زیادہ ہے. آگے یہاں پہ دیکھیں سویڈبرگ یونٹس آر ناٹ ایڈیٹیو، یعنی جو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہے کہ آپ کو بتایا میں نے کہ 80 ایس پارٹیکل جو ہے وہ 60 ایس اور 40 ایس پارٹیکل سے بنا ہے. تو 60 اور 40 اگر ہم ایڈ کریں گے تو وہ تو آ جاتا ہے 100 آ جاتا ہے. تو یہاں پہ 80 آتا ہے. تو یہ کیوں؟ This is because the rate of sedimentation of a molecule depends upon its size and shape rather than simply its molecular weight. یعنی یہ ہم ویٹ ہم ایڈ نہیں کر رہے ان کے، بلکہ یہ ان کی ڈینسٹی ہے جو کہ ان کے سائز اور شیپ پہ بیس کرتی ہے. تو یہ ویلیو جو ہے سویڈبرگ ویلیو ہے یہ ایڈیٹیو نہیں ہے، یعنی اس میں ہم دو ویلیوز ایڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ دو ویلیوز ان کے ویٹس نہیں ہیں بلکہ ان کی ڈینسٹی ہے. When ribosome subunits come together, their shapes and the way they interact in solution change. یعنی الگ الگ ان کی ایک شیپ ہوگی، لیکن جب دو سب یونٹس آپس میں ملتے ہیں تو ان کی شیپ بھی چینج ہو جاتی ہے. This altered interaction affects the overall sedimentation rate. تو جو ان کی سیڈیمنٹیشن ہوگی اوور آل ریٹ اس پہ اثر پڑے گا. تو 60 ایس اس کی اپنی شیپ، 40 ایس پارٹیکل اس کی اپنی شیپ، لیکن دونوں جب مل جاتے ہیں کمپیکٹ ہو جاتے ہیں تو پھر ان دونوں کا مل کے جو سیڈیمنٹیشن ریٹ ہوگا وہ پھر ڈفرینٹ ہوگا. تو وہ ڈفرینٹ ریٹ جو ہے وہ پھر 80 ایس ہوتا ہے. For example, eukaryotic ribosomes are 80S particles which are made from 60S and 40S subunits. The combined structure has a different shape and interacts differently with the solution than the individual subunits, resulting in a unique sedimentation rate and Swedberg value. تو یہ جیسے آپ کو پہلے بتایا میں نے کہ 80S پارٹیکل کے جو دو سب یونٹس ہیں 60 اور 40S، تو الگ الگ ان کی سیڈیمنٹیشن ریٹس ان کے یہ ہیں، لیکن دونوں جب مل جائیں گے تو پھر اس میں چینج آئے گی، ان کی شیپ میں بھی چینج آئے گی. تو اس وجہ سے پھر ان کا جو سیڈیمنٹیشن ریٹ ہے وہ 80S ہو جائے گا، دونوں سے ڈفرینٹ آئے گا. لیکن یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہ ہم نے ایڈ نہیں کیے دونوں ویلیوز، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ اس کی ڈینسٹی اور شیپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ڈیو ٹو اسمال سائز ribosomes are the last organelles to be sedimented in a centrifuge. جب ہم کسی سیل کے آرگنیلیز سیپریٹ کرتے ہیں سینٹریفیوگیشن کے ذریعے، تو یہ رائبوسوم جو ہے چونکہ یہ بہت چھوٹے پارٹیکلز ہیں، سب سے چھوٹے پارٹیکلز ہیں، تو یہ سب سے آخر میں سیٹل ہوتے ہیں. کیونکہ آپ کو بتایا میں نے پہلے کہ جتنا سائز بڑا ہوگا، میس زیادہ ہوگا، اتنی تیزی سے پارٹیکل جو ہے وہ نیچے سیٹل ہوگا، اور جتنا کسی پارٹیکل کا سائز چھوٹا ہے یا میس کم ہے تو اتنا وہ سیٹل ہونے میں ٹائم لے گا. تو یہ چونکہ سب سے چھوٹے ہیں اس لیے یہ سیٹل ہونے میں کافی ٹائم لیتے ہیں. ریکوائرنگ اے فورس آف 1,50,000 G. تو ان کو سینٹریفیوگیشن کے دوران میں سیٹل ہونے کے لیے جو ایکسلریشن چاہیے وہ ہے 1,50,000 G. G کیا ہے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا. G represents a force greater than Earth's gravity and this force is applied for 3 hours. تو اگر ہم سینٹریفیوج کو 3 گھنٹے تک ہم روٹیٹ کریں، اس کو چلائیں اور اتنا فورس ہم اپلائی کریں 1,50,000 G، تو رائبوسومز پھر نیچے سیٹل ہو جاتے ہیں. اب یہاں دیکھیں
کہ یہ 1,50,000 جی جو ہے اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا فورس جو ہے وہ لگایا جاتا ہے اگینسٹ دا گریویٹی. جو گریویٹیشنل فورس ہے اس کے اگینسٹ اتنا فورس یعنی 1,50,000 جی زیادہ فورس لگایا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے پھر یہ آرگنیلیز نیچے سیٹل ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ویلیو ہوتی ہے نا جی کی، یہ اصل میں ہمیں وہ فورس بتاتی ہے جو کہ ہم گریویٹیشنل فورس کے اگینسٹ اپلائی کریں گے. اچھا، پروکیریوٹک سیلز ہیو 70s رائبوسومز، پہلے بھی آپ کو بتایا میں نے، میڈ آف 30s اینڈ 50s سب یونٹس. یہ چھوٹا سب یونٹ ہوگا، یہ بڑا سب یونٹ ہے 50s. whereas eukaryotic cells have 80s ribosomes made of 40 and 60s subunits. The two subunits require magnesium ions for attachment with each other. تو دونوں سب یونٹس یہ صرف میگنیشیم آئنس کی موجودگی میں ایک دوسرے کے ساتھ یہ بانڈز بناتے ہیں. Chloroplasts and mitochondria contain 70s ribosomes, showing their prokaryotic origin. کسی یوکیریوٹک سیل کے اندر موجود کلوروپلاسٹ جو کہ فوٹوسنتھیسس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں اور مائٹوکونڈریا جو کہ ریسپائریشن سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، ان دونوں کے کلوروپلاسٹ کو ان دونوں کے رائبوسومز کو جب اسٹڈی کیا گیا تو پتہ چلا کہ ان میں رائبوسومز یہ 70s پارٹیکلز ہیں. اس کی وجہ یہ بتائی گئی کہ کلوروپلاسٹ اور مائٹوکونڈریا یہ دونوں آرگنیلیز اصل میں بنے ہیں پروکیریوٹک سیل سے. کسی زمانے میں ایک چھوٹا پروکیریوٹک سیل ایک بڑے پروکیریوٹک سیل کے اندر انٹر ہوا. یہ جو چھوٹا پروکیریوٹک سیل تھا یہ آٹوٹرافک تھا، یعنی اس میں کلوروفل موجود تھی. تو یہ ہمیں ایسا جو گروپ ہے جو پریمیٹیو گروپ ہے وہ ہمیں بلو گرین ایلجی ملتے ہیں، بلو گرین ایلجی یا سائنوفیٹا یا سائنوفائسی، جو کہ اب بیکٹیریا کے ساتھ رکھے گئے ہیں. یونیسیلر تھے اس میں، کچھ اس میں کالونیل تھے. تو جو یونیسیلر بلو گرین ایلگا تھا ایک، وہ پروبیبلی انٹر ہوا ایک بڑے پروکیریوٹک سیل کے اندر اور وہاں پہ یہ سمبائیوٹک طریقے سے وہاں پہ رہنے لگا اس بڑے سیل کے ساتھ. تو وہ جو بڑا سیل تھا اس نے اس کو ڈائجسٹ نہیں کیا بلکہ یہ سمبائوسس کے ذریعے وہاں پہ یا میوچولزم کے ذریعے وہاں پہ رہنے لگا. تو آہستہ آہستہ کہتے ہیں کہ وہ جو چھوٹا پروکیریوٹک سیل تھا وہ کلوروپلاسٹ میں چینج ہو گیا. اسی طرح مائٹوکونڈریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ایک چھوٹا ایروبک پروکیریوٹک سیل تھا، وہ ایک بڑے سیل کے اندر وہ انٹر ہو گیا اینڈوسمبائیوسس کے ذریعے. تو یہ جو چھوٹا پروکیریوٹک سیل تھا یہ آہستہ آہستہ، چونکہ یہ ایروبک تھا تو یہ آہستہ آہستہ اس بڑے پروکیریوٹک سیل کے اندر ایک مائٹوکونڈرین میں چینج ہو گیا. تو کلوروپلاسٹ اور مائٹوکونڈریا یہ دونوں آرگنیلیز بنے ہیں اینڈوسمبائیوسس سے. تو اس لیے جو مائٹوکونڈریا ہے اور کلوروپلاسٹ ہیں یہ دونوں آرگنیلیز یہ ڈبل میمبرین ہیں. کہا جاتا ہے کہ ایک ان کی اپنی میمبرین تھی اور ایک جب یہ اینڈوسائٹوسس کے ذریعے انٹر ہوئی تو وہ ایک وہ میمبرین جو ہے اس بڑے سیل کی وہ ان کے ارد گرد ایسے لپٹ گئی. تو اس طرح ان کے ڈبل میمبرینز بن گئے اور ان میں جو رائبوسومز تھے وہ 70s پروکیریوٹک رائبوسومز ہی تھے. اچھا، ایک ٹرم ہے پالیسوم. پالیسوم کیا ہوتا ہے؟ A cluster of ribosomes attached to a single messenger RNA and simultaneously translating it into a polypeptide chain is called polysome or polyribosome. Normally ایک میسنجر RNA جب آتا ہے سائٹوپلازم میں پروٹین سینتھیسس کے لیے تو ایک سنگل رائبوسوم اس کے اوپر اٹیچ ہو جاتا ہے.
یہ سنگل राइबोसोम ایک ایک कोडॉन को डिकोड करते हुए आगे जाता है और एक एक अमाइनो एसिड इसके ऊपर आके अटैच होता जाता है हर कोडॉन के लिए। तो एक आखिर में एक लंबी चेन बन जाती है इन अमाइनो एसिड्स की, जिसको हम पॉलीपेप्टाइड चेन कहते हैं। बाज़ औक़ात एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पर एक की बजाय एक से ज़्यादा राइबोसोम्स अटैच हो जाते हैं, जो कि एक लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हैं। तो इस स्ट्रक्चर को, ये सिंगल मैसेंजर आरएनए प्लस उस पे अटैच्ड राइबोसोम्स, इसको हम कहते हैं पॉलीसोम। Polysome helps in the formation of multiple polypeptides from the same messenger RNA। यानी एक ही मैसेंजर आरएनए से कई पॉलीपेप्टाइड्स ये बन सकते हैं इस पॉलीसोम की मदद से। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।